حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی۔ یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے، لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 876۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 877۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے صحابہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، بھلا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آتے ہی آذان کی آواز سنی، اس لیے میں وضو سے زیادہ اور کچھ نہ کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وضو بھی اچھا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے لیے فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 878۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 879۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو ضروری ہے۔ عمر بن سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے، لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ بھی واجب ہیں یا نہیں، لیکن حدیث میں اسی طرح ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر بن منقدر محمد بن منقدر کے بھائی تھے اور ان کا نام معلوم نہیں۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی۔ بکیر بن اشج، سعید بن ابی ہلال اور بہت سے لوگ ان سے روایت کرتے ہیں، اور محمد بن منقدر ان کے بھائی کی کنیت ابو بکر اور ابو عبداللہ بھی تھی۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 880۔ دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان حدیث مبارکہ پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔